السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یا اسے عید قرار دینا یا اس دن کوئی بھی خصوصی عمل کرنا، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی سنت میں اس کا حکم موجود ہے، بلکہ اس کا کوئی ذکر تک موجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن کا کوئی اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا اس دن کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ اگر یہ خیر ہے، اگر یہ نیکی ہے، تو پھر شریعت میں اس کو واضح کر دیا گیا ہوتا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا کوئی ذکر تک نہیں کیا ہے، اس کا مطلب اس کو منانا، اس دن کوئی خصوصی عمل کرنا نیکی نہیں، بلکہ یہ خالص بدعت ہے جس پر مواخذہ ہوگا کرنے والے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حدیث ارباز بن ساریہ میں فرمایا، جو ابو داؤد کی مشہور روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے کہا کہ دین میں اضافہ کرنے سے بچو، اور آپ نے کہا اضافہ گمراہی ہے، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو، دین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے۔ جب آپ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا ہے، تو اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن کو کوئی خصوصی اہتمام نہ کریں، اس دن کو نہ منائیں، یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب سے زیادہ نیکی میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جس پہ انہوں نے سبقت نہ لی ہو۔ اللہ رب العزت کے دین کی انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کسی نیکی میں ان سے سبقت لے جائے۔ پورے صحابہ کی زندگی میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا اہتمام کیا ہو، جبکہ سورہ توبہ میں اللہ عز و جل نے ہمیں انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلنے پر اس قدر بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی جنت اس کو ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ انصار اور مہاجرین میں سے کسی نے اس دن کا اہتمام نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ غیرت ہے سنت کی، اور سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ ہم ہر قسم کے اضافے سے بچیں۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے الزہد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جو کہ ہمارا نزدیک عظیم قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ، کل عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی ہے، وہ عبادت تم مت کرو۔ یعنی اگر وہ عبادت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور بے ضرور حکم دیے ہوتے، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کیے ہوتے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ دین میں اضافہ ہے۔ اسی وجہ سے قرون ثلاثہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر طب تابعین کا زمانہ، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ عید میلاد کا اہتمام کیا گیا ہو۔ اس کی ابتدا 34 صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ امام مقریزی رحمہ اللہ نے الخطط، ایک معروف کتاب ہے جس میں انہوں نے مصر کی تاریخ مدون کی ہے، امام مقریزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ بالتحدید یہ 34 صدی ہجری کے اواخر میں اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ المعز لدین اللہ، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس کی ابتدا کی 362 ہجری میں۔ یہ لوگ بنو عبید تھے، اپنے آپ کو یہ حضرت علی رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے کہتے تھے۔ حقیقت میں یہ ان کا نسب بھی کفار سے جا کر ملتا ہے۔ جب ان لوگوں کو حکومت ملی، ان رافضیوں کو حکومت ملی مصر میں، تب ان لوگوں نے اس کی ابتدا کی، معز الدین اللہ نے اس کی ابتدا کی، اور ایک میلاد نہیں بلکہ 6 میلاد کا حکم دیا گیا لوگوں کو، جس میں اللہ کے نبی، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کی میلاد منانے کا، اور ساتھ میں جو بادشاہ خلافت میں ہے
جو بھی خلافت میں بیٹھا ہے اس کی میلاد منانے کا حکم دیا گیا۔ کل 6 میلاد منانے کا ان لوگوں نے حکم دیا لوگوں کو، اور یہ سلسلہ المعز لدین اللہ کے سے شروع ہوا۔ اس رافضی نے اس کی ایجاد کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ بدعت بھی ختم ہو گئی۔ پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنے والے شخص کا نام ہے عمر بن محمد الاربلی، ایک صوفی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کو زندہ کیا اور اس کی اقتدا کی ملک اربل نے، مظفر نے اس کی اقتدا کرتے ہوئے، اس صوفی کی اقتدا کرتے ہوئے دوبارہ سے اس بدعت کو ایجاد کیا، دوبارہ سے اس بدعت کو زندہ کیا، اور اس پر آج تک عمل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک رافضی کی طرف سے، جو اندر سے کفار تھے، ان لوگوں کی طرف سے اس کی ابتدا کی گئی، پھر جب یہ ختم ہو گئی چیز تو دوبارہ صوفیہ نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مورخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بنو عبید نے، رافضیوں نے مصر میں یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کا مقصود ایک سیاسی تھا، سیاسی طور پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کا دل جیت سکے، تاکہ ان کی حکومت میں استقرار آئے، اس لیے ان لوگوں نے اضافہ کیا۔ اسی لیے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے غیر مسلمین کے تہواروں میں بھی شرکت کی، نصارہ کے تہواروں میں شرکت کی۔ اس کا مقصود بس ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں کہ وہ حقیقت میں محبت کرنے والے تھے، بلکہ کفار تھے اندر سے۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے صرف ایک نہیں بلکہ کئی میلاد منائی اور کئی قسم کی اضافے کیے، جس کی اپنی ایک تفصیل ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی یہ حکومت برقرار رہ سکے۔ اور یہ جو بدعت ہے، میلاد کی بدعت، اس کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اضافہ کرتا ہے دین میں تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی بدعت ہو۔ اس لیے بدعت کبیرہ گناہوں سے بھی سخت ہے، کیونکہ اس کی حقیقت یہی ہے، کوئی بھی آدمی نیکی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو نیکی سمجھ کے جو کہ شریعت میں نہیں ہے، تو گویا کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ نیکی تھی لیکن رسول نے نہیں پہنچائی۔ اس لیے بدعت سخت ہوتی ہے، سنگین ہوتی ہے، اسے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ عید میلاد کی حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ابتدا یہ 34 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور صحابہ اکرام نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی سال کہاں سے شروع ہونا، اس حوالے سے جب صحابہ سے گفتگو کی، انہوں نے ہجرت کو بنیاد بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو بنیاد نہیں بنایا، کیونکہ نصارہ کے یہاں پر میلاد، رسول کی میلاد، نبی کی میلاد کی اہمیت تھی۔ یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور ہمیں نصارہ کے طریقے سے منع کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس طریقے کو نہیں لیا، بلکہ ہجرت کو بنیاد بنایا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر اس دن کی اہمیت صحابہ کے پاس ہوتی، کوئی اہتمام صحابہ کے پاس ہوتا، ضرور ضرور انہوں نے اسلامی سال کی بنیاد رسول کی میلاد کو بنایا ہوتا، بلکہ صحابہ کرام سے یہ تک منقول نہیں کہ آپ کی پیدائش کا دن کون سا۔ اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، یہ ہمارے مضبوط دلائل میں سے ہے کہ اگر یہ چیز صحابہ میں سلف میں ہوئی ہوتی، ہمیں معلوم ہوتا رسول کی پیدائش کا دن کون سا ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض نے کہا 12، بعض نے کہا 9 ربیع الاول۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اور سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ اکرام نے اس دن کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے ماقبل انبیاء اور رسول میں سے کسی کی میلاد کا حکم نہیں دیا، اور نہ آپ نے کسی کی میلاد منائی ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ بدعت ہے، اور یہ طریقہ گمراہ کن طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہیں کیا اسے ثواب سمجھ کے کرنا، یہ سخت ترین گناہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اجتناب کریں، اور کسی بھی قسم کی شرکت عید میلاد میں یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی اہتمام اس حوالے سے جائز نہیں ہے، بلکہ عام دنوں کی طرح یہ دن بھی ہوگا۔ اگر یہ چیز خیر ہوتی تو اسے ضرور ہمیں بیان کر دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔
هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.